الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الہداة المہدیین الغر المیامین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عصمتہم و طہارتہم فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمت اللہ علی احبابہم و موالیہم اجمعین ولعنت اللہ علی ظالمیہم وقاتلیہم ملعونین الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الخیر العلم شر الشر الجہل درود و صلوات باور اللهم صل على محمد وآل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد فرماتے ہیں سورۃ زمر کی یہ واحد آیت ہے جس میں ہمارا بھی ذکر موجود، ہمارے شیعہ کا ذکر بھی موجود، ہمارے دشمن کا ذکر بھی موجود۔ سبحان اللہ تو پوچھا جناب جابر، پوچھا جناب مسلم بن محمد بن مسلم، جناب زرارہ مولا کے شاگردوں نے کہ بلا یہ کیسے ہے ایک آیت میں آپ کا ذکر بھی ہے، آپ کے شیعوں کا بھی ذکر ہے، آپ کے دشمنوں کا بھی ذکر ہے۔ ہم فرماتے ہیں ہاں الذین یعلمون ہم اہل بیت النبوہ، جن کو اللہ نے عالم فرمایا ہے، اس سے مراد محمد و آل محمد ہیں۔ والذین لا یعلمون ہم اعداؤنا، جن کو قرآن نے جہل فرمایا ہے، فرمایا وہ دشمن اہل بیت ہیں۔ والذین یتذکر، جن کو اللہ نے عقل مند فرمایا ہے، فرمایا ہم شیعتنا، وہ ہمارے عقل مند شیعہ۔ الذین یعلمون، اس سے مراد آل محمد۔ والذین لا یعلمون، اس سے مراد دشمن آل محمد۔ اور انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب سے مراد فرمایا شیعہ اہل بیت، اور جو نہیں جانتے جہل، اس سے مراد دشمن اہل بیت، جو عالم ہیں اس سے مراد محمد و آل محمد۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا ہم المتعلمون، ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں۔ اللہ ہم سب کو طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معصوم فرماتے ہیں خیر الخیر العلم، تمام خیر کا خیر وہ علم ہے۔ شر الشر الجہل، فرمائے تمام شر کی جڑ وہ جہالت ہے۔ جتنی جہالت زیادہ ہوگی شر زیادہ پھیلے گا، شر کی بنیاد ہی جہالت ہے۔ جتنی خیر ہی خیر ہوگی اس کا سبب علم ہے، اور یہی وجہ ہے علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا مفید، علم جتنا کم ہوگا اتنا خطرناک۔ اس لیے انگلش میں کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس تھنگ، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ علم جتنا تھوڑا ہوگا اتنا خطرناک، مال جتنا زیادہ ہوگا اتنا خطرناک۔ مال کی کثرت خطرناک ہے،
علم کی قلت خطرناک ہے۔ اور یہ علم میں خوبی ہے کہ جتنی مرتبہ کسی جہل کو کہو عالم صاحب، خوش ہوگا، اگرچہ وہ 10 خط بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی عالم کہتے خوش ہو جاتا ہے، عالم ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی جہل کو جہل کہہ دو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ہوتا جہل ہے لیکن ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت میں اتنا بدی ہے کہ جہل بھی جہالت کو پسند نہیں کرتا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ علم میں اتنا نور ہے کہ جہل کو کہا جائے عالم صاحب وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے اس نے عالم کہا۔ جی لہذا معصوم کا فرمان ہے کون عالماً ربانیہ، ماشاءاللہ اگر دین سمجھنا ہے نا تو فرمایا عالم ربانی بنو، عالم بنو لیکن تمہاری نیت ہو ربانی کہ اللہ کے احکام دین پر عمل کروں گا، عالم بن کر، کوئی اور نیت نہ ہو۔ او متعلماً علی سبیل النجات، یہ نجات کی نیت سے طالب علم بنو، پڑھوں گا، طالب علم بنوں گا، اپنے سے پہلے جہالت دور کروں گا، پھر ہمسایوں سے، پھر معاشرے سے۔ یہ نجات کی نیت ہے تو کامیابی ہے۔ او متعلماً علی سبیل او محباً لہما، یہ ان دونوں کے حبدار بنو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، فرمایا ان دونوں کے حبدار بنو، تمہیں دین سمجھ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مولا امیر کا ایک وہ نسخہ ہے، نسخہ کیمیا، ناج البلاغہ میں اپنے موالیوں کے نام فرمایا فلا تکن رابعاً، چوتھی قسم نہ بننا، واہ واہ نہ عالم نہ طالب علم نہ ان کا حبدار۔ جی ان تینوں کے علاوہ چوتھی قسم نہ بننا کہ تو نہ عالم ہو کر زندگی گزار، نہ طالب علم ہو کر، نہ ان کا حبدار، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں فلا تکن رابعاً فتہلک، اگر تو چوتھی قسم بن گیا نا پھر تیری دنیا و آخرت میں بربادی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ایسا اذکار ہوں، ایسا ذکر کیا جائے جس ذکر کے ساتھ فکر ہو مقام عمل تک پہنچتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تمام علماء سے ذرا پوچھو کہ ہر 20 سالہ جوان امام ظہور کے بعد اس کو ختم کر دیں گے، کیا جرم ہوگا 20 سال کا؟ جس کو ابھی بالغ ہوئے 5 سال گزرے ہیں، 15 سال میں بالغ ہوا ہے، 20 سال کا تھا کہ امام بھی آ گئے۔ اور پھر امام کے آنے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کوئی اعلان نہیں ہوگا، حضرات فلاں مہینہ فلاں تاریخ کو امام تشریف لائیں گے، اعلان نہیں ہوگا۔ معصوم خود فرماتے ہیں اِنَّ أَمْرَنَا بَغْتَةٌ فُجْعَةٌ، ہمارا ظہور والا معاملہ اچانک ہوگا، واہ واہ سبحان اللہ۔ کوئی اطلاع نہیں ہوگی۔ جی ظہور والا معاملہ اچانک ہوگا بغیر اطلاع کے۔ اور پھر سنیے گا دوسرا جملہ، یہ معصوم کا جملہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اِذَا ظَهَرْنَا، جب ہمارا ظہور ہو جائے گا، فَلَا تَنْفَعُكُمْ تَوْبَتُكُمْ وَلَا نَدَامَتُكُمْ، جب ہمارا ظہور ہو جائے گا تو تمہاری توبہ کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گی، تمہارا شرمندہ ہونا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ آدمی کہے قبلہ بس میں تیاری میں تھا کہ آپ بھی آ گئے، ابھی تو تیاری مکمل نہیں کہ آپ بھی آ گئے ہیں، میں تو تیاری میں مصروف تھا۔ جی اس کی مثال ایسے ہے جیسے امتحان کا پرچہ ہے 9 بجے، اسٹوڈنٹ 9 بجے جا کر کہہ دے ممتحن کو، ایگزامینر کو، جناب تیاری کی اجازت ہے، کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ اس کو اجازت ملے گی؟ کہیں گے تیار ہے تو آ جا، تیار نہیں ہے تو چلا جا۔ جب امام کا ظہور ہو جائے گا پھر تیاری کی اجازت نہیں ہے۔ جی اللہ اکبر، خدا را ایسے لوگوں کو دعوت کرو جو تمہاری غلطیاں بتائے، واہ واہ سبحان جو تمہیں آ کر کہہ دے ساگی ابو ذر ہیں،
ساگی ابو ذر بن گئے، بہتر اصلاح کی ضرورت ہے کیا؟ ابو ذر بن گئے، سلمان بن گئے، واہ سبحان اللہ جی۔ اس کی جیب تھوڑی سی گرم کم کرو تو اسی زبان سے نکلتا ہے شکر سے بدتر۔ کیا فائدہ؟ دینداروں سے واسطہ رکھو، سبحان اللہ دکاندار سے نہیں۔ دکاندار تمہیں دکاندار بنائے گا، دیندار تمہیں دیندار بنائے گا۔ سبحان اللہ دینداروں سے تعلق خداوات سے قابل تعریف ہے یہ ماشاءاللہ۔ اللہ کا گھر ماشاءاللہ موجود تھا، اب یہ مرکز ہے یہ تبلیغ و ترویج کا امام بارگاہ موجود ہو گیا ہے۔ یہ اللہ واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، یہ مسجد کو اور اس مقام کو تمام مرحومین اور اس بستی والے اور وقف کرنے والوں کے مرحومین کی بخشش و مغفرت کا وسیلہ کرا، اور نوجوانوں کی تعلیمات میں کامیابیوں کا ذریعہ کرا، اور مریضوں کو شفا یابی کا وسیلہ کرا، اور امام کی زیارت کے قابل بنا۔ امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ فلاں کی قبر پہ، ان کو اطلاع دو تیرے امام کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو چاہتا ہے امام کی زیارت، تڑپ کر کہے گا ہاں جناب، اسی یہی خواہش تو تھی کہ بس موت آ گئی، امام کا ظہور ہو گیا تو جلدی پہنچاؤ۔ فرشتے رکوع میں جھک جائیں گے، یہ سوار ہوگا اور فرشتے جلدی امام کی خدمت پہنچا دیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ کون ہوں گے جن کو فرشتے پروں پہ اٹھائیں گے؟ جی وہ کون ہوں گے؟ اور وہ کون ہوں گے جو امام کے قول کی تکذیب کریں گے، امام کی مخالفت کریں گے؟ لیکن حکم خدا ہوگا، اس وقت تو امام کے ہاتھ میں الہی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ کوئی دشمن امام، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اہل بیت باقی نہیں رہے گا، ختم، فنار ہو جائے گا، جرأت نہیں ہوگی۔ اگر جرأت بھی ہوئی تو پھر شرما جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ حدیث ہے، آپ کچھ لوگ امام زمان علیہ السلام کے قول کی تکذیب کریں گے، انکار کریں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی فرصت جو ہے، یعنی اب امام غیب ہیں، آئے نہیں، امام غیب ہیں نا، آئے نہیں، اس غیبت کے دن میں تیاری نہیں کی، امام کی زیارت کی تیاری نہیں کی، تو یہ بندے ہوں گے جو امام کی مخالفت کریں گے۔ اب وقت ہے تیاری کے لیے، اصول دین، عقیدے کی اصلاح، عالم کی رہنمائی سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ عقیدے میں واجب ہے کہ عقیدہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہو، اس کی تشریح علماء کریں گے، عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ عمل میں مجتہد کوئی نہیں ہے، مجتہد جامع شرائط کی تقلید کر، اخلاقیات میں اپنی زندگی کو معصومین کی سنت سیرت کے مطابق ڈھال، تو اب امام کی زیارت کے قابل ہو گیا۔ سبحان اللہ کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، علم علماء کی مذمت کرتے ہیں، تو علماء کی کب سے یہ سلسلہ تبلیغ شروع ہوا؟ 4تھی صدی، امام غائب ہوئے 4تھی صدی میں۔ ہوں کتنی صدی ہے مولوی صاحب؟ 15ویں جی، 15ویں صدی ہے۔ 15 سے 4 کم کرو، کتنی سال ہو گئے؟ 1100 سال ہو گئے ہیں، 1100 سال، 1100 سال ہو گئے ہیں۔ امام کسی کے گھر آ نہیں سکتا، کسی کی طاقت اتنا نہیں ہے کہ امام تک پہنچ جائے جی۔ تو یہ دین کس نے بتایا؟ علماء نے۔ آج آ گئے ہیں بے لگامیں، بد زبانیں، علماء، عام مولوی نہیں، مولوی جعفر صاحب نہیں، جلال پور دیو مولوی نہیں، مجتہدین کے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ آپ تو ماشاءاللہ علماء کے نوکر بیٹھے ہیں، علماء کا نوکر ایسے ہے جیسے امام کا نوکر۔ علماء ہے نیب امام، نیب امام کا نوکر، امام کا نوکر۔ جو کسی کے نیب کی عزت نہ کرے سبحان اللہ، وہ امام کی عزت نہیں کر رہا، اس لیے کہ امام نے فرمایا الراد علیہم کالراد علینا، ان کی بات کو ٹھکرانے والا ایسے آئے
جس نے اس نے ہم 14 کی بات کا انکار کیا. واہ واہ سبحان اللہ. بہت بڑی جرات ہے. آیت اللہ سلطانی حفظہ اللہ، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ مکارم، آیت اللہ زنجانی، یہ جو نیب امام ہیں نجف کے علماء، ذرا اس سے پوچھو بھی تیرے جو باپ کا نکاح پڑھا گیا واہ واہ وہ نکاح کس نے پڑھا؟ سبحان اللہ. امام نے پڑھا یا نبی نے؟ جی سبحان اللہ. کوئی بتائے؟ مائی کا لال بتائے. تیرے باپ کا نکاح، تیرے دادا کا نکاح، چلو آگے نہیں جاتے، تیرے جو باپ کا نکاح پڑھا گیا اور تو صاحب پیدا ہوا ہے، یہ مخاطب ہوں میں اس کو، علم علماء کے دشمن ہیں، ان کو مخاطب ہوں. آپ تو سارے ماشاءاللہ علم علماء کے نوکر بیٹھے ہیں. یہ جو علماء ہیں مجتہدین کے مخالفت کرتے ہیں، اس سے پوچھو تیرے باپ کا نکاح کس نے پڑھا؟ واہ واہ وہی نجف اور قوم کے علماء تھے. واہ واہ. یا نجف اور قوم کے علماء نجف اور قوم سے پڑھ کر آئے تھے. اس نے تیرے باپ کا نکاح پڑھا. آج تو کہتا ہے ان کو بے دین، ولایت کا دشمن. تو بتا تیرے باپ کا نکاح کا کیا ہوگا؟ واہ واہ سبحان اللہ. اب جو تو جرات کر رہا ہے، نکاح تو ان مولویوں نے پڑھا ہے، ہم کہا تو کہا تھا، قبل تو کہا تھا، تو تیری ماں تیرے باپ پر حلال ہوئی تھی. اب تو جرات کر رہا ہے، تو اگر وہ ایسے تیسے ہیں تو پھر تیرے باپ کا نکاح کا کیا ہوگا؟ تیری ولادت کیا ہوگی؟ پھر شرم آنی چاہیے. ذہن میں رکھو، نبی نے امت کو قرآن اہل بیت کے حوالے کیا. واہ واہ اہل بیت میں سے 12 نے علماء کے حوالے کیا. اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی روات حدیثنا. نئے نئے واقعات، نئے نئے عقیدے، نئے نئے اعمال، نئے نئے اخلاقیات، نئی نئی باتیں آ جائیں، خبردار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم میری حدیثوں کو روایت کرنے والے، اور روایت کرنے والا کام یہ عام نہیں ہے کہ مول صاحب کر لے یا میں کر لوں. نہیں، یہ مجتہد کا کام ہے. جن نے علوم آل محمد کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے، وہ عام بندہ نہیں کر سکا روایت حدیث کو روایت کر سکے. فرمایا کوئی واقعات آ جائیں، حالات مشکل ہو جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. فارجعوا فیہا الی روات حدیثنا، ہماری حدیثوں کو روایت کرنے والے مجتہدین کی خدمت جانا. واہ واہ سبحان اللہ. فإنہم حجت علیکم، یہ علماء تم پر میری حجت ہیں. وَهُمْ نَحْنُ حجت اللہ علیہم. امام کا فرمان ہے، توجہ سے سننا. امام فرماتے ہیں ہم تم پر نہیں، ہم علماء پر حجت ہیں. واہ واہ علماء تمہاری گردن پر حجت. جی حجت کا معنی واجب الاطاعت. معصوم فرما رہے ہیں علماء کی اطاعت واجب جی، اور علماء کی گردن پر ہماری اطاعت واجب. سمجھ نہ آئی ہو تو خلاصہ کروں، علماء امام زمانہ تک پہنچنے کا وسیلہ، واہ واہ سبحان امام زمان خدا تک پہنچنے کا وسیلہ. اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. محمد علی محمد الانتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل کوشش کریں. محمد. جی ایک جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے جی، فرشتے نازل ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی ہے پھر پرواز کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں. جب آسمان پہ پہنچتے ہیں ان کے پروں میں خوشبو ہو جاتی ہے. واہ واہ آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے تمہارے پروں میں خوشبو نہیں تھی، واہ واہ جب واپس آئے ہو تو خوشبو ہے، کون سی عبادت انجام دی؟ کہتے ہیں اور تو کوئی عبادت نہیں، ہم نے مجلس میں شرکت کی، واہ واہ محمد و آل محمد کا ذکر تھا، سنا، اللہ نے ہمیں انعام دیا، ہمارے پروں میں خوشبو پیدا ہو گئی. جی وہ فرشتے جو عرش اولا والے تھے، کلاس فیلو تھے، کہتے ہیں مجلس ختم ہے یا باقی ہے؟ کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی. واہ واہ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ کاش ہم بھی جاتے، ہمارے پروں میں بھی خوشبو ہو جاتی. یہ مجلس عزاداری کی اہمیت کے لیے یہ حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. کاش ہمارے پروں میں خوشبو پیدا ہو جاتی. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے چاہتے ہو
تمہارے پروں میں خوشبو پیدا ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے پروں میں خوشبو پیدا ہو، ورنہ یہ ہمارے خلاف پھر ہوتے، یہ بڑھ گئے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجلس ختم ہو گئی، وہ زمین تو باقی ہے، جاؤ اپنے پروں کو اس زمین کے ساتھ مس کرو، تمہارے پروں میں خوشبو پیدا ہو جائے۔ اب آپ سے سوال ہے، مجلس ختم ہو گئی، آپ سے سوال ہے، یہ بتاؤ فرشتے اس ذکر کی برکت ان کے پروں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے؟ جی کیا خیال ہے، میں سمیت مجلس پڑھنے والا، مجلس سننے والے، مجلس کرانے والے، مجلس پڑھنے والا پڑھتا رہے، مجلس کرانے والے مجلس کراتے رہیں، سننے والے سنتے رہیں، کیا خیال ہے تیرے میرے کردار سے 14 کی سنت سیرت کی خوشبو آئے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں آنی چاہیے تو پڑھیں صلوات بابا۔ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ کے نبی چوم رہے تھے، چوم رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، فرمایا یا رسول اللہ، جس نواسے کو تو چوم رہا ہے نا، یہی تیرا نواسا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، تیری امت کے ظالم لوگ اسے شہید کریں۔ یہ سن کر نبی نے رونا شروع کیا، اللہ اکبر۔ جب نبی روئے، مولا علی بھی دیکھ رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ بھی دیکھ رہے تھے، صدیقۃ الکبریٰ بھی دیکھ رہے تھے۔ ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے سید زہرا نے سوال کیا، بابا جان ابھی تو میرے بیٹے کو آپ چوم رہے تھے، بوسے لے رہے تھے، اب رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ نبی فرماتے ہیں بیٹی ابھی ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے، جس نواسے کو تو پیار کر رہا ہے یہی تیرا نواسا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، تیری امت کے ظالم لوگ شہید کریں گے۔ میں تو مولا حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں ماں کو رلایا، بابے کو رلایا، نانے کو رلایا، 4 سال کا سن تھا، مولا امام حسین علیہ السلام آئے نانا کے دروازے پر، دستک دی، اندر سے ہماری تمہاری ماں موجود تھی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رحمت اللہ علیہ موجود تھی، فرماتی ہیں دروازے پر کون ہے؟ مولا حسین نے معصوم آواز میں فرمایا انا الحسین، میں نبی کا نواسا حسین ہوں۔ سنیے گا جملہ، بی بی نے فرمایا بیٹا حسین تیرے نانے کا فرمان ہے کہ وہی خدا آنے والی ہے، میں حجرے میں جاتا ہوں، میرے حجرے میں کوئی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے فرمایا نانی اماں، جب نانا نے یہ فرمایا میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، اس وقت یہ بھی فرمایا حسین نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ رفع صوت الحسین، مولا حسین کی آواز بلند تھی، اللہ اکبر، آواز اتنا بلند تھی نبی کے حجرے تک پہنچ گئی۔ اندر سے آواز آیا ام سلمہ میرے حسین کو آنے دے۔ کیا مقام حسین ہے؟ میں کیا سمجھوں مقام حسین کیا ہے؟ تو کیا سمجھے مقام حسین؟ یہ تو رسول کے دل سے پوچھو مقام حسین کیا ہے۔ بس ادا کرو، یہ وہی ماں ہے جو کربلا کے زمانے تک زندہ رہی۔ اللہ کے نبی نے کربلا کی خاک دی تھی، اے ام سلمہ اس کو محفوظ رکھنا، جب یہ خاک خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا۔ بی بی صبح بھی دیکھتی تھی، شام بھی دیکھتی تھی، بی بی کربلا کے زمانے تک زندہ رہی۔ ظہر کی نماز پڑھی 10 محرم کو، نماز ظہر کی ختم کر کے بی بی کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کو سر پہ خاک ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ پریشان ہے۔ یہ دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ کے نبی
یہ حالت کس نے بنائی؟ کہ آپ مدینہ سے آ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میں مدینہ سے نہیں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، بس ادا کرو۔ یہ وہ ماں ہے جس کو نبی نے فرمایا میرے حسین کو آنے دے۔ آگے آگے مولا حسین تھے، پیچھے پیچھے ہماری ماں تھی۔ پہنچ گئے نا حجرے میں تو بی بی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے حسین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، کبھی پیشانی چومتے تھے، کبھی لب چومتے تھے، کبھی گلا چومتے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل آئے، فرمایا اللہ کے رسول جس نواسے کو تو پیار کر رہا ہے یہی تیرا نواسا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، امت کے ظالم لوگ اسے شہید کریں گے۔ یہ سن کر نبی نے رونا شروع کیا۔ وہاں ایک مرتبہ ماں نے پوچھا تھا، اب نانی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو آپ خوش تھے، میرے حسین کو چوم رہے تھے، لب چوم رہے تھے، پیشانی چوم رہے تھے، گلا چوم رہے تھے، اب رو رہے ہیں، وجہ کیا؟ اور میں جبرائیل نے خبر دی ہے جس نواسے کو تو پیار کر رہا ہے نا یہی تیرا نواسا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، امت کے ظالم لوگ اسے شہید کریں گے۔ میں تو مولا حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا اور مجلس ختم ہو گئی۔ آخری جملہ، یا رسول اللہ آپ نے ابھی جبرائیل سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، میرا بیٹا پیاسا شہید ہوگا، پیاسا شہید ہوگا۔ یا علی آپ نے نہیں دیکھا، اے مجھ سے شادی آپ نے نہیں دیکھا، رو رہی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے نہیں دیکھا، آپ بھی رو رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی جو 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی؟ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ اللہ اکبر، بس ادا کرو۔ ایک مرتبہ 14ویں کا چاند حسین ظلم کے بادلوں میں چھپا، بی بی کو بھائی نظر نہیں آیا، بی بی نے دعا مانگی، یا اللہ تو نے بہن کے دل میں بھائی کی محبت پیدا کی ہے، اب مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا، یا تو میرے بھائی کی مقتل کی زمین کو بلند کر، میں بھائی کو دیکھوں، یہ میری زمین کو بلند کر، میں اپنے بھائی کو دیکھوں۔ اللہ اکبر، جو کربلا کے زوار ہیں نا دیکھتے ہیں مقتل کی زمین بہت نیچے ہے اور تیل زن بھی اب بلند ہے۔ اللہ اکبر، بی بی کی دعا قبول ہوئی، اللہ اکبر، بی بی کی دعا قبول ہوئی، زمین بلند ہوئی۔ اب جو دیکھا تو کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ اب بی بی نے کیا کیا؟ مدینہ کی طرف رخ کیا، آواز دی، صلی علیک یا جدہ، اے نانا، نانا میرا سلام، نانا دیکھو تو صحیح یہ وہی حسین ہے جو مہر نبوت کا سوار تھا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اعلان ہوا، اللہ قد قتل الحسین، مولا حسین شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، حق بنتا تھا ظالموں کو ان لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ پہنچا دیتے، پیاسوں کے لیے پانی بھیجتے، کھانا بھی بھیجتے۔ اللہ اکبر، لیکن اعلان ہوا لوٹ و تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو بس ادا کرو، قیدی بنا کے لے جا رہے تھے کہ بی بی نے التجا کی، بیٹا سجاد بے شک قید کر کے لے جائیں، آخری جملہ لے جائیں، ایک مرتبہ گنج شہداء سے گزاریں تاکہ ہم شہداء کی زیارت تو کریں۔ اللہ اکبر، سر تو ظالم کٹ کے لے گئے تھے، بی بی کو بھائی نظر نہیں آیا، ایک ڈھیر تھا، ایک ڈھیر تھا تیروں تلواروں کا، فخر نو جو پتھروں میں چھپ جاتے تھے، یہ تیروں تلواروں میں چھپے، ہاتھ تو پابند تھے، کوئی غیبی امداد تھی، تیر ہٹائے گئے، تلوار ہٹائے گئے، اندر سے بدر منیر وہ جسم نظر آیا۔ بی بی نے سوال کیا، میں اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بی بی نے سوال نہیں، وہ تو لوری دی
جیسے بہنیں بھائیوں کو لوری دیتی ہیں. بی بی نے سوال کیا انت الحسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ سر تو جسم سے جدا کر کے لے گئے، دھڑ باقی تھا. بی بی نے فرمایا انت الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا میرے نانے کا پیارا، میرے بابے کا لاڈلا، میری ماں جایا حسین تو ہے؟ جواب نہیں آیا. بی بی نے فرمایا ان کنت انت الحسین فقم، اے بیٹا، اے میرا بھائی، اگر تو حسین ہے نا ایک مرتبہ کھڑا ہو. اللہ اکبر. ولا تقولوا لمن یقتل، کے سارے حسین اٹھے جیسے نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. عزادارو اب کیا ہوا؟ بی بی نے جلدی جلدی گلے پہ بہا منہ رکھ دیا اور چوما اور فرمایا مدینہ کی طرف رخ کر کے یا جدہ صلی اللہ علیہ ملک السما، نانا آپ آسمان کے فرشتے درود بھیجتے. ذرا مدینہ تو دیکھو، مدینہ تو دیکھو جو آپ کی کندھوں کی زینت تھا، جس کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، شانہ رسالت پر اٹھایا تھا. دیکھو تو صحیح جس کو چومتے چومتے تھکتے نہیں تھے. یہ وہی حسین ہے جو خاک اور پھول میں گلتا. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.